حکم امداد سمرو ڈیل ڈن ہو گئی ہے اور حکومت مسلم لیگ نون کی آصف زرداری نے بھی بالآخر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں اور تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، پی ٹی آئی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی اور تحریک انصاف انتخابات میں ہوگی بھی تو بے ضرر سی۔ پاکستان میں عام انتخابات کے لیے اتحادوں کی سیاست جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے، خاص طور پر جو اتحاد سب سے زیادہ فوکسڈ نظر آ رہا ہے بنتا ہوا، یا جس پر سب سے زیادہ جو ہے وہ زور ہے، وہ ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے مخالف اتحاد کے لیے۔ اس میں مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، جے یو آئی ہے، فنکشنل لیگ ہے، اب تو عوامی نیشنل پارٹی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ اب دوسری طرف سے آصف زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے جوڑ توڑ کر دیا تیز۔ مسلم لیگ نون کو اتحاد کے سلسلے میں تو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات کا، مزاحمت تو نہیں کہہ سکتے، شرائط کا، سخت شرائط ہے اتحادیوں کی، جو پرانے اتحادی تھے اور اب آگے عام انتخابات کے لیے اتحادی بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اور جو نون لیگ کی حکومت، وہ تو بڑا ایک صورتحال بن گئی ہوئی ہے دلچسپ۔ وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا اور جس فیصلے کے بعد وہ جو ایک الزام لگتا تھا، اس الزام کو مل گئی ہے تقویت۔ تو وزیر اعظم کے، نگران وزیر اعظم کے اس فیصلے پر بعد میں پہلے ذرا جو اتحاد بن رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون نے آغاز کیا تھا۔ پہلے تو پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی الیکٹیبلز کو اپنی طرف کھینچنے کی، بلوچستان میں بھی، جنوبی پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، لیکن پھر کئی معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا، حالات بدل گئے اور پھر الیکٹیبلز کی قطاریں مسلم لیگ نون یا آئی پی پی کی طرف لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس دوران پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کوشش یہ کی کہ اب یہ الیکٹیبلز پر انحصار کرنے کے بجائے پھر دم مسکل اندر کر لیں، عوام میں جائیں۔ اجازت نہیں دی زرداری صاحب نے۔ سی سی کے اجلاس میں زرداری صاحب نے ایک موقع، ایک چانس لیا تھا کہ جی مجھے ایک موقع دے، اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہیں، کسی اور کے پلڑے میں اسٹیبلشمنٹ نے وزن ڈال دیا ہے، سارا کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے، یعنی مسلم لیگ نون کے لیے، تو میں بات کرتا ہوں۔ کیونکہ زرداری صاحب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دیگر جو اسٹیک ہولڈر کہلاتے ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ہی معاملات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب وہ تو صورتحال پیپلز پارٹی کے لیے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا ٹارگٹ نظر آ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون گزشتہ انتخابات میں پنجاب ان کو ہروایا گیا تھا، مرکز میں ان کی حکومت نہیں بننے دی گئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے جیسے تیسے کر کے سندھ اپنے پاس رکھا تھا، اور پھر پولیٹیکلی جو ایک ہوتا ہے نا حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے سندھ میں اپنے آپ کو مزید اسٹرانگ کیا، خاص طور پر بلدیاتی انتخابات کروا کے۔ بلدیاتی انتخابات سے یہ ہوا کہ کراچی، حیدرآباد جو کبھی پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھے، وہاں کے میئر پیپلز پارٹی نے بنا لیے۔ صوبے کے تمام اضلاع میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں بنی، اور جو چھوٹے چھوٹے گروپس جو پیپلز پارٹی کے مخالف تھے، یا وہ الیکٹیبلز یا وہ اپنا سیاسی گھرانے جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ انتخابات لڑتے رہے ہیں اور اچھا خاصا ووٹ لیتے رہے ہیں، ان کے ساتھ جو گوٹھ گاؤں تھے ملے ہوئے، ان کے ساتھ جو برادریاں، ان کے ساتھ جو دھڑے ملے ہوئے تھے، ان دھڑوں کو توڑ کر بلدیاتی انتخابات میں ایڈجسٹ کر لیا۔ کسی کو ٹاؤن چیئرمین دے دیا، کسی کو ضلع کا چیئرمین دے دیا، کسی کو یو سی چیئرمین دے دیا، کسی کو کونسلرشپ دے دی۔ تو پولیٹیکلی پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ اپنے آپ کو کر لیا اسٹرانگ۔ اب اس پیپلز پارٹی کے اوپر جو ایک پریشر ہے کہ جی سندھ میں ایک اتحاد بنا کے اور پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بننے دی جائے گی، یہ باتیں میڈیا پہ آتی بھی رہیں اور گراؤنڈ پر بھی ایسی کوششیں نظر آتی رہیں۔ تو اب اس میں جو اتحاد کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ہے مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون کی مسلم لیگ فنکشنل، جے یو آئی ایف، متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی، ان کے ساتھ ان کے رابطے ہو چکے ہیں، لیکن اب کہانی میں ٹوسٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اتحاد تو بنے گا اور وہ اتحاد ہوگا اینٹی پیپلز پارٹی، سب کا سروائیول سندھ میں اسی پر ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑیں، لیکن یہاں پر جو شرائط ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی، وہ بڑی کڑی ہے، وہ بڑی سخت ہے۔
وہ وارے میں نہیں ہے مسلم لیگ نون کے. وہ بظاہر تو متحدہ قومی موومنٹ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے ہوگی, ہمارے پاس جتنی بھی سیٹیں ہوں گی, 5 ہوتی ہیں, 10 ہوتی ہیں, 12 ہوتی ہیں, 15 ہوتی ہیں, جو بھی ہمارے پاس قومی اسمبلی میں سیٹیں ہوں گی اور جو بھی ہمارے پاس صوبائی اسمبلی میں سیٹیں ہوں گی, وہ مسلم لیگ نون کو دے دیں گے بغیر کسی شرط کے. کوئی وزارت نہیں لیں گے مرکز میں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کیا؟ متحدہ قومی موومنٹ والے کہہ رہے ہیں کہ 3 آئینی ترمیمیں. اور 3 آئینی ترمیمیں کون سی ہیں؟ بلدیاتی انتخابات لازمی, ویسے آئین میں لازمی ہے, نہیں کراتی, ہمارے ہاں ڈھیٹ حکومتیں ہوتی ہیں خاص طور پر پولیٹیکل, نہیں کرواتی, لیکن بلدیاتی انتخابات لازمی. بلدیاتی انتخابات کے بغیر قومی انتخابات نہیں ہو سکتے. ایک دوسری شق, اچھا یہ شق کوئی بری نہیں ہے, یہ بہت اچھی شق ہے. بلدیاتی انتخابات ہوں گے, لوگوں کو دہلیز پر مسائل, ابھی سندھ میں جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ سندھ میں ضلعی نظام بلدیاتی حکومتیں کام کر رہی ہیں, تو آپ جب شہروں میں جائیں گے, پہلے جب جاتے تھے تو صفائی ستھرائی کا نظام آپ کو نہیں ملتا تھا. اب آپ کراچی جائیں, حیدرآباد جائیں, میئر مرزا وہاب انہوں نے زپ لائن بھی بنا لی ہے کراچی میں, اپنا سفاری پارک میں. وہ شہر کی سڑکیں, وہ شہر کے گراؤنڈز وہ آباد کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. کل پرسوں انہوں نے ایک گراؤنڈ کی تصویر شیئر کی تھی, تو وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اقبال پارک وہ ٹھیک کیا انہوں نے. تو بلدیاتی نظام جو ہوتا ہے وہ انتخابات وہ تو لازمی ہے, بہت اچھی شق. دوسری شق کہ بلدیاتی جو اضلاع ہیں ان کو خود مختاری ہونی چاہیے ایک. اور اس سے جو تیسری شق ہے وہ یہ کہ جس طرح NFC ایوارڈ کے ذریعے وفاقی پول سے صوبوں کو پیسے جاتے ہیں, وہ پیسے CM کے ڈسکریشن پہ نہ رہیں, وہ پیسے وہیں سے پھر ہر ضلع کی کرائٹیریا بنایا جائے, ہر ضلع کو منتقل ہو جائے, وہاں کی حکومت کو منتقل ہو جائے, اور بلدیاتی سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے بغیر کسی ایک دن کے وقفے کے. اب بظاہر تو یہ شرائط ٹھیک ہے, بھئی ضلع کی حکومت خود مختار ہوگی تو مطلب اس میں یہ ہوگا کہ جو ہمارے ہاں یہ زیادہ صوبوں والی باتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. بھئی دادو کا ضلع ہے, لورالائی ہے, اپنا لودھراں ہے, شیخو پورہ ہے, وہاں کا سسٹم ایسا ہو کہ وہاں کا ایجوکیشن ہے, وہاں کی ہیلتھ ہے, یہ سارے معاملات اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس دیکھ رہی ہوں اور لوکل لوگ اس کے اوپر سپرویژن کریں تو بڑا فرق پڑتا ہے. اس سے لوگ پھر اس طرح کے نمائندے منتخب کرتے ہیں. لیکن کیا ایک قومی جماعت مسلم لیگ نون وہ یہ شرائط مانے گی؟ جواب ہے بالکل نہیں. خاص طور پر NFC والے معاملہ جو PFC پروونشل فائنینشل جو اپنا کمیشن ہے, اس پر تو بڑا مسئلہ بنے گا. تو کڑی شرائط ہیں. ان شرائط پر متحدہ والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جانا ہے ساتھ. متحدہ والے لازمی نہیں ہے کہ وہ جو شرائط بتا رہے ہوتے ہیں ان پر جاتے ہیں. وہ بعد میں کہیں گے اچھا جی انہوں نے وقت مانگا ہے اور آگے چل کر حکومت بننے کے بعد تو الگ بات. اچھا فنکشنل لیگ کی اپنی شرائط ہے, JUIF کی اپنی شرائط ہے. تو بڑا ابھی اتحاد جو ہے وہ سندھ والا کافی ابھی دور ہے, دور کے اس میں مراحل ہے. عوامی نیشنل پارٹی وہ بھی راضی ہو گئی کہ ہم انتخابات, وہ اتحاد بنے گا کہ ہم انتخابی اتحاد کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ تو ہے نون لیگ کی صورتحال. اب نون لیگ کے لیے یا اینٹی پیپلز پارٹی اتحاد, لیکن اب ان کے لیے مسئلہ یہ بنا ہے کہ نون لیگ سندھ میں بہت بڑی دراڑیں ہیں. بشیر میمن صاحب, شاہ محمود شاہ جو سابق صدر تھے صوبے کے اور اب نائب صدر ہیں, ان کے درمیان کوئی کویشن کوئی نہیں ہے. جو پرانی تنظیم تھی, جو نئی تنظیم تھی, ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. بشیر میمن کوششیں بہت کر رہے ہیں. اب تیغو خان تیگانی کو انہوں نے شامل کیا, وہ بہت زیادہ متنازع شخصیت تھے. اب اس کو لے کر جو بشیر میمن کا مخالف یا جو پرانا جو گروپ تھا وہ اب فوکسڈ ہے, وہ مرکزی جماعت کو یہ نواز شریف صاحب تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ تو کرمنل مائنڈ کے لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے, اس سے تو رئیسی کثر خراب, وہ جو ساکھ خراب ہو رہی ہے. تو نون لیگ کو کئی جو ہے نا اس میں سندھ میں ایک تو اتحادوں کے حوالے سے کڑی شرائط, اور دوسرا پارٹی کے اندر بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ آصف زرداری صاحب
کوئی جگاڑ شگاڑ نہیں ہوتے، جس طرح کوئی حکمت عملیاں بند کمرے کی، وہ والی پوزیشن کو کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں بن پا رہی تھی۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اب کمیٹیاں بنائی ہیں چاروں صوبوں پر مشتمل، اور ان کمیٹیوں میں کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ کریں گی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور سیاسی شخصیات کے ساتھ، یعنی الیکٹیبلز کے ساتھ رابطہ کریں گی۔ سوموار کو یعنی 27 نومبر کو کمیٹی کا اجلاس، پہلا اجلاس۔ اچھا، اس میں اب جو پنجاب اور کے پی کے لیے کمیٹی بنی ہے، اس میں نیر حسین بخاری ہیں جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، سابق وزیر اطلاعات قمرزمان کائرہ صاحب ہیں، فیصل کریم کنڈی سابق ڈپٹی اسپیکر، اور محمد علی شاہ صاحب ہیں، اور ساجد توری صاحب ہیں سندھ کے لیے، سینٹر سعید غنی اور ناصر حسین شاہ، بلوچستان کے لیے چنگیز خان جمالی، روزی خان کاکڑ اور صابر علی بلوچ۔ رخسانہ بنگش نے، یہ آصف زرداری صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری جو ہیں، انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے 4P کی طرف سے، یہ کمیٹی بنی ہے، رابطے کرے گی۔ میری بات ہوئی ہے اس میں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے، خاص طور پر قمرزمان کائرہ صاحب سے تفصیل سے سمجھایا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ ایک اینٹی پیپلز پارٹی اتحاد بن رہا ہے، یا اینٹی PTI اتحاد بن رہا ہے۔ مطلب کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نون۔ بلوچستان میں مسلم لیگ نون، BAP، نیشنل پارٹی، JUIF، یہ اتحاد بنا رہے ہیں۔ سندھ کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کو اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ نون IPP کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ کر سکتی ہے۔ تو اب میں نے سوال یہ کیا کہ جی پیپلز پارٹی کے پاس بچا کیا؟ بہت دیر نہیں کر دی آپ لوگوں نے یہ کمیٹیاں بنانے اور رابطوں کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے مجھے یہ کہا قمرزمان کائرہ صاحب نے کہ جی ابھی بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے گروپس، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، عوامی تحریک ہے، MWM ہے، اسی طرح کافی سارے لوکل پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مختلف KPK میں بھی ہیں، تو بلوچستان میں بھی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ رابطے کریں گے اور الیکٹیبلز کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے۔ تو بہرحال مطلب ایک کوشش وہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے کہ سندھ سے باہر کوئی زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرے، سیاسی شخصیات کو انگیج کرے۔ تو یہ تو ہے پاکستان کی سیاست۔ اب دوسری طرف PTI، کرک، دیر، اپر دیر، سوات، وہاں PTI کے لوگ نکلے ہوئے ہیں ورکرز کنونشن کے لیے۔ اب عالم یہ ہے کہ وہ جو مروت صاحب ہیں، افضل مروت، عمران خان صاحب کے وکیل، وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ جاتے ہیں تو لوگ نکل آتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، یعنی جو کوشش کی جا رہی تھی کہ جس طرح پنجاب میں بالکل سکون ہے، سندھی کا ایک لفظ ہے ٹھاپر، بالکل ٹھنڈ، بالکل خاموشی، کوئی نہیں ہے PTI یہاں پر۔ KPK میں ایسا نہیں ہے۔ KPK میں PTI ریزسٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمارا نیشنل میڈیا دکھائے نہ دکھائے، سوشل میڈیا پر چیزیں آ رہی ہیں۔ کرک میں ورکرز کنونشن تھا، اس سے روک دیا گیا اپنا مروت کو کہ جی آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ اپنا دیر میں ورکرز کنونشن ہوا اپنا، اور سوات میں ہوا، FIRs درج ہو گئی۔ تو PTI کے لیے تو بہرحال یہ والی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو دو پولیٹیکل پارٹیز اپنے لیے جگہ بنا رہی ہیں، گنجائش بنا رہی ہیں، اور جو تیسری پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ظاہر اگر اس طرح ہوگا تو الیکشن کریڈیبل نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے انتخابات کے لیے وہ فراہم کرے۔ اب ایک طرف انتخابات کا شیڈیول آنے والا ہے، اور تو دوسری طرف پورے KPK میں دفعہ 144 نافذ ہے کہ جی کوئی مظاہرہ، کوئی ریلی، کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا۔ تو انتخابات کیسے ہوں گے؟ ظاہر سوال تو ہوتے ہیں۔ پھر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ انتخابات ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے۔ پھر یہ سوال کرتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب کو برا لگ جائے گا، معذرت کے ساتھ۔ تو بہرحال اچھا، اب حکومت نون لیگ کی، اب ہوا یہ ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم نے قائد ایوان سینٹ نامزد کر دیا۔ پہلے بھی تھے، اب دوبارہ نامزد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا کو سینٹ میں چیف ویپ نامزد کر دیا گیا۔ اب قائد ایوان جو ہوتا ہے وہ حکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو ہم سے چھوٹی جماعت ہے سینٹ میں۔ شیری رحمان سے میری بات ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے پاس 21 سینیٹر ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس 14 سینیٹر ہیں، تو
تو یہ جو تاثر تھا یا یہ جو الزام تھا یا یہ جو ایک نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے نگران حکومت، تو پھر اس سے اسحاق ڈار صاحب کو لگا کر یہ تاثر کو تقویت دی گئی ہے، دلیل فراہم کر دی گئی ہے۔ ورنہ اگر نمبر وائز دیکھا جاتا تو پھر سینٹ میں تو پیپلز پارٹی کا قائد ایوان بنتا تھا، کیونکہ سب سے بڑی سنگل لارجسٹ جماعت پیپلز پارٹی ہے۔ تو اب یہ واقعتاً بات جو ہے کہ نگران وزیر اعظم نے اسحاق ڈار صاحب کو قائد ایوان نامزد کر دیا ہے، تو پھر یہ ایک طرح سے اعتراف ہے کہ حکومت کا جھکاؤ مسلم لیگ نون کی طرف ہے، یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، یہ اعتراف ہے۔ اور مسلم لیگ نون نے اپنا بندہ دے کر اعتراف کر لیا کہ ہاں جی نگران حکومت بھی ہماری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔